اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائی دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی حدیثوں میں سنا کہ روزہ دار کے لیے مسواک کتنا ضروری ہے، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بناتے ہیں روزہ دار کو، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو آگے حدیث بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے جنت کو سجایا جانا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا، کن کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔ یہ بھی بہت سی روایات سے معلوم ہوتی ہے اور وارد بھی ہوا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ اور قاعدے کی بات یہ بھی ہے کہ جس شخص کے آنے کی جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام ہفتوں سے نہیں بلکہ مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں شیاطین کا قید ہو جانا چوتھی خصوصیت ہے کہ سرکش شیاطین کا قید ہو جانا، کہ جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے، معاصی یعنی گناہ کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں ایڑی چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محقق کی مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ اتنے شرابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ہیں۔ مگر ان کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر گناہ وغیرہ سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایت نے سرکش کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ پس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی قیودات معلوم ہو جاتی ہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے
سب شیاطین کا محبوس ہو جانا مراد ہو، تب بھی ان معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤں کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس وجہ سے اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان المبارک کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر صدور ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے، اسی لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے، ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ شراب پیتے ہیں، ان کو اگر سور خانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جب کہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے، تب بھی رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں، اور اگر متمرد اور خبیث شیاطین کا مقید ہونا مراد ہو تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں۔ اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولیٰ ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں۔ بعض فساق کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں، اور صلحاء کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیاطین محبوس ہو جاتے ہیں۔ روزہ داروں کی مغفرت پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری
رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سے افضل رات ہے۔ شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ 5 خصوصیتیں روزہ دار کے لیے فرمایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا خصوصیت سے اہتمام کیجیے اور ہر طرح کی معاصی اور گناہ سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوات